آپ نے ہمیں بتایا پیرالل یونیورس کے بارے میں. ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ پورٹلز کے بارے میں. پورٹلز بہت سارے کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمیم داری کی جو حدیث ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پانی میں پورٹل ہے جہاں پہ, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے وہاں پہ پورٹل ہے. تو پورٹلز ہے کیا, اور دنیا میں کیا ہم کچھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہاں کہاں پورٹلز ہیں؟ دنیا میں پورٹلز موجود ہیں اور بہت سارے پورٹلز آئیڈینٹیفائڈ بھی ہیں. دنیا میں انرجی کا ایک جو سینٹر ہوتا ہے نا, وچ وی کال وورٹیکس پوائنٹ. وورٹیکس پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ انرجی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھی ہو جاتی ہے. دنیا میں اس وقت بہت بڑی بڑی عمارتیں جن میں وائٹ ہاؤس بھی موجود ہے, وہ وورٹیکس پوائنٹس کے اوپر بنی ہوئی ہیں, جن میں لاہور کا گورنمنٹ کالج بھی ہے. وہ انرجی کے وورٹیکس پوائنٹس پہ بنی ہوئی ہیں. کیوں؟ اسی انرجی کو سنگل پوائنٹ پہ جمع کرنے کے لیے گنبد, پیرامڈس یہ ایوالو کیے گئے کہ اوپر سے آنے والی انرجی ایک جگہ پہ آئے, اس کے بعد وہ نیچے آ جائے, اس جگہ کو بلیسنگ دے, اس جگہ کو پازیٹیو انرجی دے. اوکے, اس لیے لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں. جی بیٹا, اسی لیے میڈیٹیشن. گنبد کا کانسیپٹ بھی وہی ہے, یعنی پیرامڈ کو جو ہے وہ 4 سے اس کو 12 کر دیں تو وہ آٹومیٹیکلی گنبد بن جائے گا. 3 یہ میں نے آپ کو کہا تھا اللہ کا عدد 66, 6 اور 6 12 3, تو 3 پیرامڈز اوپر نیچے رکھیں, مکس کریں تو وہ آٹومیٹیکلی گنبد کی شکل اختیار کر دے گا. یہ پازیٹیو کانسیپٹ ہے. دنیا میں پورٹلز موجود ہیں. اس پورٹل کا میں نے ذکر کیا جس کا سلمان فارسی کی روایت میں بھی ملتا ہے. پوری دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈائمینشنز ہیں جس کی سب سے بڑی نشانی اسٹیفن ہاکنگز نے کہا تھا کہ کائنات سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا, ہو سکتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق ہو جو تمہیں پکڑ لے. ہم لوگ جب پورٹل سے ٹرانسفارم ہوتے ہیں نا کسی جگہ پہ, تو بالکل وہی کانسیپٹ ہے بلیک ہول. انرجی اپنی اتنی پیک کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو لے جاتی ہے کہیں نہ کہیں. انرجی رکتی نہیں ہے, انرجی اپنا آپ منواتی ہے. اتنی پاورفل ہے کہ وہ اپنا آپ منوانا جانتی ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کے کہنے پہ ماننا ہے. اللہ اپنا آپ منواتا ہے. صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا بڑا اللہ ہے نا, اتنی بڑی زبان چاہیے اللہ کو منوانے کے لیے. تو پھر ایکولنٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی اس کانسیپٹ کو بھی دیکھیے گا, صادق اور امین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. تو عرب کے معاشرے میں تو بہت سارے صادق تھے, بہت سارے امانت دار تھے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے, کس وجہ سے وہ صادق اور امین ہے؟ سرور انبیاء کی زبان سے نکلا روزمرہ کے معاملات. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے سارے چیزیں. ٹھیک ہے, قرآن حدیث میں مکس نہیں ہوا, روزمرہ کے معاملات, زبان وہی ہے. ہمیں اللہ نے آ کے نہیں کہا کہ یہ رسالت مآب ہے ان کو مانو. ہمیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ ہے اس کو مانو. مان لیا. اتنی بڑی زبان, اتنا بڑا عہدہ, اتنی بڑی پرسنالٹی. آپ نے فرمایا یہ اللہ ہے, اس کو مانو. نہیں دیکھ سکتے پھر بھی مانو, نہیں سمجھ سکتے پھر بھی مانو, نہیں تمہارے جو ہے نا وجود میں اس کا اثر نظر آتا پھر بھی مانو. ہم نے مان لیا. گو کہ ایک پورٹل ہمارے اندر بھی موجود ہے جہاں سے ہم ٹرانسفارم ہو کے اللہ تک پہنچتے ہیں. ظاہری جسم تو صرف سرور انبیاء کا معراج پہ گیا ہے, باقی لوگ بھی تو اللہ کا دیدار کرتے ہیں. وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ کی ذات میں بھی اللہ نے پورٹلز بنائے ہوئے ہیں. 7 پورٹلز کا ذکر قرآن پاک میں بھی. ذوالقرنین کے واقعے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے 7 راستوں میں سے 3 راستے ذوالقرنین کو دکھائے. 7 بطون, قرآن پاک کے 7 بطن. ٹھیک ہے, 7 جنتیں, خلد, دارالسلام, دارالقرار, عدن, نعیم, ماوا, فردوس. 7 ہیونز. ٹھیک ہے, ایسے 7 جہان, ناسوت, ملکوت, جبروت, لاہوت, یاہوت اور ہویت. 7 ڈائمینشنز. یہ پورٹلز بھی 7 ہیں میجر. اس کے علاوہ باقی چھوٹے ہیں کائنات میں رکھے ہوئے اللہ نے. لیکن یہ کہاں کہاں پورٹلز ہیں 7؟ بیٹا مجھے پتہ نہیں ہے,
کہ میں ان کو ڈسکور کر سکتا تو میں خود بھاگ کے وہاں سے جا کے ہو کے بھی آ جاتا. مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں نا، ان کو پتہ، دے آر ایکچولی گارڈنگ اٹ، دے آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ. ہمیں اور آپ کو وہاں تک جانے ہی نہیں دیا جاتا، ہماری سوچ کے اوپر بھی پیرے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمیں اس میں گھما دیا جاتا ہے کہ وہاں سے فرشتہ آ رہا ہے، وہاں سے یہ آ رہا ہے. ہمیں تو جو ہے اسی کے اندر گھما کے رکھا ہوا کہ وہ سبحان اللہ کو سارے جنے. تو بیٹا سبحان اللہ صرف کہنا نہیں ہے، دل سے اس کو ماننا بھی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اقرارم باللسان و تصدیقم من القلب، اپنے تصدیقم بالقلب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ جو پورٹلز ہیں بیٹا، یہ دنیا میں تو موجود ہیں، اس کی سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں، اسٹیفن ہاکنگز نے بھی اس کا ذکر کیا. اور یہی وہ پورٹلز ہیں جس کے ذریعے یاجوج ماجوج بھی یہاں پہ اتریں گے. یعنی دجال بھی پورٹل کے تھرو آئے گا اور یاجوج ماجوج بھی پورٹل کے تھرو آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی پورٹل کے تھرو ہی آئیں گے. اللہ اپنے کوئی کام جو ہے نا بغیر ریزننگ کے نہیں کرتا. یعنی اسرائیل نے آپ کی جان نکالنی ہے تو مرض الموت تو آپ کو لگایا جاتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ایسی بیماری، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے جو بہانہ بنتا ہے موت کا. تو اسی طرح ہر دنیا کے کام کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی ریزن تو رکھی ہوئی ہے. ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہری نزول، کیونکہ آپ دنیا سے زندہ اٹھائے گئے ہیں. یونس علیہ السلام کا ظاہری نزول، خضر علیہ السلام کا پوری کائنات کی ہیپننگ میں بہت سارے واقعات، بہت سارے پورٹلز ہیں جو دنیا کے نہیں ہیں. اصحاب کہف کی غار کی ڈائمینشن جیسی اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہے، اس طرح کا تو کوئی غار پاکستان میں، دنیا میں کسی کونے میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کہیں آؤٹر ورلڈ کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہاں ہو. میں مفروضوں کی بات کرنے والا آدمی ہوں بیٹا، میرے پاس مفروضے ہیں، میں سوچ کے دروازے کھولتا ہوں. اس طرف سوچ کے دیکھیں، سوچ کے دروازے کھولتا ہوں کہ بیٹا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یہ بھی ہے. تو اس کی طرف بھی سوچ کے دیکھیے گا کہ واٹ اٹ از، یہ کائنات کس طرف جا رہی ہے. پورٹلز دنیا میں بالکل موجود ہیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ یہ موجود ہیں، جہاں پہ اس کی جو ہے نا اس کو گارڈ کیا جاتا تاکہ کوئی اس کو یوز نہ کر سکے. یہ موجود ہیں، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ایکسیس میں نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے. تو جو چیز ہمارے ایکسیس میں نہیں ہے ہم اس کو جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. ان پورٹلز کا ذکر سرور انبیاء کی حدیث میں ہے، مولا کائنات کی جو ہے وہ فرمودات میں، یہ ہر جگہ موجود ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس، گاڈ ہیز ہز اون ویژن. ہم اللہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ ایسے کر، ایسے کر، ایسے کر، وہ خود کرتا ہے. تو اس نے کائنات میں یہ پورٹلز بنائے ہوئے ہیں، یہ موجود ہیں. میں بار بار ایک ہی بات گھسا پٹا کے بار بار کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، ہمیں ادراک نہیں ہے. انرجی کے پورٹلز بالکل ہیں، ایک سیارے سے دوسرے سیارے پہ سفر کرنے کی حقیقت موجود ہے، دنیا کی بڑی سویلائزیشنز میں موجود ہے. یعنی ٹائم ٹریول انہی پورٹلز کے تھرو ہوتا ہے. گلیلیوز کے جو ٹریول ہیں، ٹریول آف گلیلیو کے ٹریولز میں بھی تو ایک پورٹل کا ذکر آتا ہے کہ وہ وہاں سے گیا تو ایسے ہو گیا، تو ایسے ہو گیا. وہ بونوں کی سرزمین، وہ بھی تو ہے. دنیا میں موجود ہیں چیزیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. اللہ رب العالمین ہے، رب العالمین، لارڈ آف دا ورلڈز، ناٹ دا سنگل ورلڈ. تو بیٹا سوچو، قرآن پاک بھی کہتا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے. آج ہمیں نہیں پتا کہ پورٹلز مطلب حقیقت میں، لیکن جو جتنی میری ریسرچ ہے مجھے لگتا ہے کہ یس اٹ از، لیکن عام جنرل کو نہیں پتا. اوکے نہ صحیح، وہ جو کر سکتے ہو وہ تو کر لو. یہ جو ٹائم ٹریول کا ہم سنتے ہیں، کیا ٹائم ٹریول ریئل میں پاسبل ہوتا ہے اور کہیں نہیں پورٹلز کے تھرو ہوتا ہے؟ پورٹلز بھی ہو سکتے ہیں اور پورٹل نہیں. اور جہاں ٹائم ٹریول کی بات ہے بیٹا، تو سائنس یہ بات کہتی ہے کہ یس اٹ کوڈ بی، ہو سکتا ہے. ہوا ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا میں دو چیزیں ساورن ہیں، ٹائم اور اسپیس. جب یہ ٹائم اور اسپیس بیلنس ہو جاتے ہیں تو وقت رک جاتا ہے ایک خاص لمحے میں، ایک خاص وقت میں. اس کی سب سے بڑی نشانی معراج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ تشریف لاتے ہیں
جسم گرم ہے, کنڈی ہل رہی ہے, ڈائمینشن ساری وہیں رک گئی تھی. تو اس کو صرف اس تناظر میں دیکھو کہ کائنات کا ایک سیل تھا یا کائنات کی ایک بیٹری تھی, جیسے ہی وہ بیٹری کائنات سے ہٹی دوسری ڈائمینشن میں گئی, یہ کائنات یہیں پہ ساکت ہو گئی. اور جب سرور انبیاء واپس آئے تو وہ کائنات دوبارہ چل پڑی. اچھا, سائنس اس کے اوپر بھی بحث کر رہی ہے کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ پورے بڑی ڈائمینشنز جو گلیکسیز کی ڈائمینشن اسے 18.5 سال ہمارے کیلکولیشن کے مطابق 18.5 سال پیچھے, یا تو یہ سولر سسٹم 18.5 سال بعد بنا ہے یا کہیں درمیان میں رکا رہا ہے. میں فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں, کہیں معراج کے وقت یہ جو رکا تھا باقی گلیکسیز کام کر رہی تھی یہ رک گیا تھا, کہیں یہ وہ وقت تو نہیں ہے. کیونکہ پاسبل نا 3 طرح کے ٹائم ٹریول بتائے جاتے ہیں, ایک پاس میں, ایک فیوچر میں, اور ایک آپ وہیں پہ رہتے ہیں, صرف ٹائم آپ کا یا تو رک جاتا ہے یا تو موو کرتا ہے. بیٹا معراج کی جب میں نے بات کی تھی تو بہت سارے لوگوں کو بات برق کی سمجھ نہیں آئی تھی. ملٹیپل لائٹ کی کیلکولیشن جو ہے وہ 6 کروڑ میل فی منٹ ہے, یعنی 10 لاکھ میل فی سیکنڈ, ملین مائلز پر سیکنڈ. کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہاں بات جاتی ہے. زمین کا ڈایا کتنا ہے؟ 12,500 کلومیٹر زمین کا ڈایا. تو زمین کا جو محیط ہے اس کے تحت آپ کتنی دفعہ چکر لگا سکتے ہیں اسی سپیڈ پہ, اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہوں تو بیٹا معراج تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ایک فوڈ آف تھاٹ ہے کہ یہ معراج ہو سکتی ہے تو کر سکتے ہو نا. نماز مومن کی معراج کا مطلب لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. کنیکٹیوٹی ٹو دا گاڈ, وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے اندر ایک پورٹل ہے جہاں سے آپ اللہ سے جڑ سکتے ہیں. دیٹ از دی ایکچوئل وے آف گاڈ. یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے.